سورة العصر مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، زمانے کی قسم. زمانے سے مراد شب و روز ہے. یہ دن رات کا عدلنا بدلنا ہے. یہ اندھیرے کا آنا اور روشنی کا جانا ہے. یہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا ہے. یہ لمبی راتوں اور چھوٹے دنوں کا آنا ہے. یہ لمبے دن اور چھوٹی راتوں کا آنا ہے. یہ اللہ رب العزت نے زمانہ اس کو کہا ہے اور اس کی قسم کھا کے ارشاد فرمایا، ان الانسان، بے شک انسان سارے، لفی خسر، البتہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. انسان سارے سراسر نقصان میں ہے، سراسر تباہی پانے والے ہیں، سراسر تباہ ہونے والے ہیں. اور نقصان سے کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور وصیت کی ایک دوسرے کو حق کی، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کی ایک دوسرے کو صبر کی، ثابت قدمی کی. خسارے سے اور تباہی سے کون لوگ بچ سکتے ہیں؟ جو ایمان لائے، جو مؤمن ہے. کئی بار بتایا جا چکا ہے کہ مومن اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. کیسا حکم ہے؟ گرمی ہے، روزے رکھنے ہیں، اللہ کی ماننی ہے. سردیاں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. لمبا سفر ہے اور صحت اچھی نہیں ہے پر اللہ کے گھر کا دیدار تو ہر صورت کرنا ہے. مال و دولت ہے، زکوٰۃ تو ضرور دینی ہے، عالی اخلاق ضرور رکھنا ہے. اللہ کی مانتا ہے مومن، اور پھر اعمال صالحہ کرتا ہے. اور مستقل اعمال صالحہ کے بارے میں بتایا جا چکا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بھی اعمال صالحہ ہے. زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی خوشنودی پر گزارنا بھی اعمال صالحہ ہے. اپنی زبان کو ہر پل اور ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، یہ بھی اعمال صالحہ ہے. اور پھر یہ بتایا گیا کہ وہ وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو حق بات کی. وصیت جو ہوتی ہے، یہ مرنے والا جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ اب میں نہیں بچوں گا یا نہیں بچوں گی، تو وہ اپنوں کو تلقین کرتا ہے. تو یہاں پر وصیت اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے آگے رکھے کہ بس میرے جانے کا وقت ہے، میں ابھی اور اسی پل جانے والی ہوں. تو جو بات بھی مجھے پتہ چلی، مجھے دوسروں کو بتانی ہے. پھر یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی راہیں ہے، یہ دین کے اوپر چلنے کا جو قدم ہے، یہ بڑا عالی شان سفر ہے. تو اس سفر میں پریشانی تو آتی ہے، مصائب تو آتے ہیں. گلاب کا پھول حاصل کرنے کے لیے کانٹے بھی سہنے پڑتے ہیں. بڑے مراتب حاصل کرنے کے لیے کچھ تو مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے. تو پھر ایک دوسرے کو وصیت کی کہ صبر کرنا ہے. کسی قسم کی کوئی بھی مصیبت آ جائے تو بس ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ مجھے سورہ عصر کی تفسیر ایک جو برف فروش تھا اس کی دکان پر جا کر سمجھ آئی. فرمانے لگے کہ اس کے ہاں برف پڑی ہوئی تھی، وہ آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں، میرا سارا پیسہ، میری ساری تجارت، میرا سارا سرمایہ پانی میں بہتا جا رہا ہے، آؤ مجھ سے خرید لو. تو حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر سورہ عصر کی تفسیر سمجھ آئی کہ اگر ہم نے فکر نہ کی، اس کا مفہوم یہ ہے، اگر ہم نے فکر نہ کی تو زندگی کا سرمایہ یوں ہی بہہ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. اور جب آنکھ کھلے گی، حقیقی آنکھ کھلے گی، تو پھر وقت نہیں بچے گا. اسی طرح علماء یوں بھی فرماتے ہیں
کہ پورے قرآن کو اللہ رب العزت اگر نہ بھی نازل فرماتے اور صرف ایک سورہ عصر ہی اتار دیتے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ صورت کافی تھی۔ سورہ عصر اپنے وجود کے اعتبار سے بہت چھوٹی صورت ہے، لیکن اپنی جامعیت اور اپنے معنوں اور اپنے مفاہیم کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سورہ عصر کو صحیح سمجھ کر اور پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ